السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ میرے رب کی طاقت کا ایک ایسا مظہر ہے جس کو دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب دیکھ کر کے حیران ہو گئے، اور ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے اور اس بات کا شاہد ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانا جا رہا ہوں اس کو دیکھ کر کے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر شے میرے اللہ کے اشارے پر چلتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر درخت پر ایک پتا ہلتا ہے تو وہ بھی میرے اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن، اپنے دماغ میں ضرور رکھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانے جو جا رہا ہوں نا، اس کو سن کر کے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ فلسطین کے باپ اور بیٹے دو لوگ ہیں، وہ ابھی وہاں سے گزر رہے ہیں ایک سڑک سے کہ اچانک سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو وہاں پر اسرائیل کے کچھ فوجی گھوم رہے تھے، اور ان کے پاس میں وہ کتے تھے جو شکار کرتے ہیں اور انسان کو چیر اور پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا، میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہوگی، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، کہ دیکھیے یہودی ہو، عیسائی ہو یا پھر کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں، ان کو جس مسلمان سے تکلیف ہے وہ مسلمان ہیں کہ جو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں رات و دن گزار رہے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان جو صبح و شام اپنا وقت کھیل میں گزارتے ہیں، یا وہ مسلمان جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، یا وہ مسلمان جو نماز سے دور بھاگتے ہیں، یا وہ مسلمان جن کا اپنے رب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں بلفظ دیگر کہوں تو بات یہ ہے کہ انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر گوڈ جین ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر گوڈ جین نہیں ہوتا، مطلب خدا کی فیلنگ نہیں ہوتی اور اپنے رب کی محبت نہیں ہوتی۔ ایک وہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر اپنے رب کی فیلنگ ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔ تکلیف ان سے ہے جو اپنے رب کے نام پر مٹنے کے تیار ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے صبح سے شام تک وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان سے ان کو تکلیف ہے۔ تو دیکھیے، باپ اور بیٹا دونوں جا رہے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، فوراً ہی نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے فوجی نے دیکھا تو ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے اتنا زیادہ ان کو سختی کی ہے، اتنی پابندی کی ہے، اتنی تکلیفیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے رب کے سجدے کرنا کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے غصے میں جانتے کیا کیا؟ وہ کتے جو کہ شکاری کتے ہوتے ہیں، جو انسان کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، وہ کتے، اس نے اپنے ہاتھ میں جو کتے کی جو لگام تھامے ہوئے تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا جا کر ان کو پھاڑ دو۔ اتنا کہا، وہ کتا اتنی تیزی سے بھاگتا ہوتا ہے، اتنی تیزی سے آتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کو کھا جائے گا، نوچ نوچ کر کھا جائے گا۔ لیکن وہ جاتا ہے، جا کر بھونکتا ہے کتا، لیکن جب تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جیسے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہا، یہ سنتے ہی جو کتا، یعنی وہ کتا جو کہ شکاری ہے، انسان کو کھا جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، جیسے اس نے دیکھا کہ یہ اشارہ کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، فوراً ہی کتے نے وہیں پر اپنا سر ڈال دیا اور سر جھکا کر اس کے سامنے لیٹ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کائنات حیران ہے، جہاں جہاں یہ ویڈیو گیا سب دیکھ کر کے پریشان ہو گئے۔ یہ میں آپ کو 50 سال 100 سال یا 200 سال پہلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ صرف چند دن پہلے گزرا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں، یہاں سے اس بات کا یقین کر لو کہ اگر تم اپنے رب کی طرف بالکل سچے ہو، تمہاری نیت میں خلوص ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں پلیز اپنے بچوں کو گوڈ جین، یعنی ان کے اندر فیلنگ جگاؤ کہ تم کس کے امتی ہو، تم کس کی پوجا کرنے والے، کس کی ورشپ کرنے والے، تم کس کے آگے سجدہ کرنے والے ہو۔ یہ بات اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاؤ، تو یہودی اور عیسائی کبھی بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے بچے پب جی گیم کھیلنے میں مصروف رہ گئے یا ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تو پھر ان کے لیے عیسائیوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ میرا ویڈیو بڑا ہی قیمتی ویڈیو ہے، پلیز میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو ہر جگہ پھیلا دیں اور بتا دیں کہ اللہ کی طاقت ابھی بھی ہمارے لیے موجود ہے، تیار ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف خلوص نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہے گا میرے بندو پریشان نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم پہلے سچے مسلمان بن جاؤ اور اپنے رب پر مکمل توکل کرو، بھروسہ کرو۔ اللہ فرماتا آج بھی تمہارے لیے آسمان سے مدد اترتے ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ویڈیو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوجیوں نے باپ بیٹوں پہ
کو جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، کتا چھوڑ دیا. ان کا خیال یہ تھا یہ کتا جائے گا اور نماز کی حالت میں ان کی بوٹی بوٹی کر کے ان کو چیر پھاڑ دے گا اور اس اذیت کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن کائنات نے وہ منظر دیکھا، امام الانبیاء کے غلاموں جب اس کتے کو چھوڑا گیا، وہ کتا بھاگتا ہوا نمازیوں کے پاس آیا، باپ بیٹے کے پاس آیا. الانبیاء کے غلاموں، وہ کتا آیا تو کاٹنے کے لیے تھا، لیکن جب اس نے نماز کے اندر دیکھا نا، اس نے اپنا سر جھکا لیا.